خداوند کے پاک اور زندگی بخش کلام مقدس میں سے استثنا کی کتاب، اس کا 7واں، 8واں اور 9واں باب۔ جب خداوند تیرا خدا تجھ کو اس ملک میں جس پر قبضہ کرنے کے لیے تو جا رہا ہے پہنچا دے، اور تیرے آگے سے ان بہت سی قوموں کو یعنی ہتھیوں اور جرجاسیوں اور اموریوں اور کنانیوں اور فریزیوں اور ہویوں اور یبوسیوں کو، جو 7 قومیں تجھ سے بڑی اور زوراور ہیں، نکال دے، اور جب خداوند تیرا خدا ان کو تیرے آگے شکست دلائے اور تو ان کو مار لے، تو ان کو بالکل نابود کر ڈالنا۔ تو ان سے کوئی عہد نہ باندھنا اور نہ ان پر رحم کرنا۔ تو ان سے بیاہ شادی بھی نہ کرنا، نہ ان کے بیٹوں کو اپنی بیٹیاں دینا اور نہ اپنے بیٹوں کے لیے ان کی بیٹیاں لینا، کیونکہ وہ تیرے بیٹوں کو میری پیروی سے برگشتہ کر دیں گے تاکہ وہ اور معبودوں کی عبادت کریں۔ یوں خداوند کا غضب تم پر بھڑکے گا اور وہ تجھ کو جلد ہلاک کر دے گا، بلکہ تم ان سے یہ سلوک کرنا کہ ان کے مذہبوں کو ڈھا دینا، ان کے ستونوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دینا اور ان کی یسیرتوں کو کاٹ ڈالنا اور ان کی تراشی ہوئی مورتیں آگ میں جلا دینا، کیونکہ تو خداوند اپنے خدا کے لیے ایک مقدس قوم ہے۔ خداوند تیرے خدا نے تجھ کو روئے زمین کی اور سب قوموں میں سے چن لیا ہے تاکہ اس کی خاص امت ٹھہرے۔ خداوند نے جو تم سے محبت کی اور تم کو چن لیا، تو اس کا سبب یہ نہ تھا کہ تم شمار میں اور قوموں سے زیادہ تھے، کیونکہ تم سب قوموں سے شمار میں کم تھے، بلکہ چونکہ خداوند کو تم سے محبت ہے اور وہ اس قسم کو جو اس نے تمہارے باپ دادا سے کھائی پورا کرنا چاہتا تھا، اس لیے خداوند تم کو اپنے زوراور ہاتھ سے نکال لایا اور غلامی کے گھر یعنی مصر کے بادشاہ فرعون کے ہاتھ سے تم کو مخلصی بخشی۔ سو جان لے کہ خداوند تیرا خدا وہی خدا ہے، وہ وفادار خدا ہے، اور جو اس سے محبت رکھتے اور اس کے حکموں کو مانتے ہیں ان کے ساتھ 1000 پشت تک وہ اپنے عہد کو قائم رکھتا اور ان پر رحم کرتا ہے، اور جو اس سے عداوت رکھتے ہیں ان کو ان کے دیکھتے ہی دیکھتے بدلہ دے کر ہلاک کر ڈالتا ہے۔ وہ اس کے بارے میں جو اس سے عداوت رکھتا ہے دیر نہ کرے گا، بلکہ اسی کے دیکھتے دیکھتے اسے بدلہ دے گا۔ اس لیے جو فرمان اور آئین اور احکام میں آج کے دن تجھ کو بتاتا ہوں، تو ان کو ماننا اور ان پر عمل کرنا، اور تمہارے ان حکموں کو سننے اور ماننے اور ان پر عمل کرنے کے سبب سے خداوند تیرا خدا بھی تیرے ساتھ اس عہد اور رحمت کو قائم رکھے گا جن کی قسم اس نے تیرے باپ دادا سے کھائی، اور تجھ سے محبت رکھے گا اور تجھ کو برکت دے گا اور بڑھائے گا، اور اس ملک میں جسے تجھ کو دینے کی قسم اس نے تیرے باپ دادا سے کھائی، وہ تیری اولاد پر اور تیری زمین کی پیداوار یعنی تیرے غلہ اور مے اور تیل پر اور تیرے گائے بیل کے اور بھیڑ بکریوں کے بچوں پر برکت نازل کرے گا۔ تجھ کو سب قوموں سے زیادہ برکت دی جائے گی، اور تم میں یا تمہارے چوپایوں میں نہ تو کوئی عقیم ہوگا نہ بانجھ، اور خداوند ہر قسم کی بیماری تجھ سے دور کرے گا، اور مصر کے ان برے روگوں کو جن سے تو واقف ہے تجھ کو لگنے نہ دے گا، بلکہ ان کو ان پر جو تجھ سے عداوت رکھتے ہیں نازل کرے گا، اور تو ان سب قوموں کو جن کو خداوند تیرا خدا تیرے قابو میں کر دے گا نابود کر ڈالنا۔ تو ان پر ترس نہ کھانا اور نہ ان کے دیوتاؤں کی عبادت کرنا، ورنہ یہ تیرے لیے ایک جال ہوگا۔ اور اگر تیرا دل بھی یہ کہے کہ یہ قومیں تو مجھ سے زیادہ ہیں، میں ان کو کیوں کر نکالوں، تو بھی تو ان سے نہ ڈرنا، بلکہ جو کچھ خداوند تیرے خدا نے فرعون اور سارے مصر سے کیا اسے خوب یاد رکھنا، یعنی ان بڑے بڑے تجربوں کو جن کو تیری آنکھوں نے دیکھا، اور ان نشانوں اور معجزوں اور زوراور ہاتھ اور بلند بازو کو جن سے خداوند تیرا خدا تجھ کو نکال لایا، کیونکہ خداوند تیرا خدا ایسا ہی ان سب قوموں سے کرے گا جن سے تو ڈرتا ہے، بلکہ خداوند تیرا خدا
ان میں زنبوروں کو بھیج دے گا یہاں تک کہ جو ان میں سے باقی بچ کر چھپ جائیں گے وہ بھی تیرے آگے سے ہلاک ہو جائیں گے۔ سو تو ان سے دہشت نہ کھانا، کیونکہ خداوند تیرا خدا تیرے بیچ میں ہے اور وہ خدائی عظیم اور محب ہے، اور خداوند تیرا خدا ان قوموں کو تیرے آگے سے تھوڑا تھوڑا کر کے دفع کرے گا۔ تو ایک ہی دم ان کو ہلاک نہ کرنا، ایسا نہ ہو کہ جنگلی درندے بڑھ کر تجھ پر حملہ کرنے لگیں، بلکہ خداوند تیرا خدا ان کو تیرے حوالہ کرے گا اور ان کو ایسی شکست فاش دے گا کہ وہ نابود ہو جائیں گے، اور وہ ان کے بادشاہوں کو تیرے قابو میں کر دے گا، اور تو ان کا نام صفحہ روزگار سے مٹا ڈالے گا، اور کوئی مرد تیرا سامنا نہ کر سکے گا، یہاں تک کہ تو ان کو نابود کر دے گا۔ تم ان کے دیوتاؤں کی تراشی ہوئی مورتوں کو آگ سے جلا دینا، اور جو چاندی یا سونا ان پر ہو اس کا تو لالچ نہ کرنا اور نہ اسے لینا، تا نہ ہو کہ تو اس کے پھندے میں پھنس جائے، کیونکہ ایسی بات خداوند تیرے خدا کے آگے مکروہ ہے۔ سو تو ایسی مکروہ چیز اپنے گھر میں لا کر اس کی طرح نیز کر دیا جانے کے لائق نہ بن جانا، بلکہ تو اس سے از حد گھن کھانا اور اس سے بالکل نفرت رکھنا، کیونکہ وہ ملعون چیز ہے۔ سب حکموں پر جو آج کے دن میں تجھ کو دیتا ہوں تم احتیاط کر کے عمل کرنا، تاکہ تم جیتے اور بڑھتے رہو، اور جس ملک کی بابت خداوند نے تمہارے باپ دادا سے قسم کھائی ہے تم اس میں جا کر اس پر قبضہ کرو، اور تو اس سارے طریق کو یاد رکھنا جس پر ان 40 برسوں میں خداوند تیرے خدا نے تجھ کو اس بیابان میں چلایا، تاکہ وہ تجھ کو عاجز کر کے آزمائے اور تیرے دل کی بات دریافت کرے کہ تو اس کے حکموں کو مانے گا یا نہیں۔ اور اس نے تجھ کو عاجز کیا بھی اور تجھ کو بھوکا ہونے دیا، اور وہ من جسے نہ تو نہ تیرے باپ دادا جانتے تھے تجھ کو کھلایا، تاکہ تجھ کو سکھائے کہ انسان صرف روٹی ہی سے جیتا نہیں رہتا، بلکہ ہر بات سے جو خداوند کے منہ سے نکلتی ہے وہ جیتا رہتا ہے۔ ان 40 برسوں میں نہ تو تیرے تن پر تیرے کپڑے پرانے ہوئے اور نہ تیرے پاؤں سوجے۔ اور تو اپنے دل میں خیال رکھنا کہ جس طرح آدمی اپنے بیٹے کو تنبیہ کرتا ہے، ویسے ہی خداوند تیرا خدا تجھ کو تنبیہ کرتا ہے۔ سو تو خداوند اپنے خدا کی راہوں پر چلنے اور اس کا خوف ماننے کے لیے اس کے حکموں پر عمل کرنا، کیونکہ خداوند تیرا خدا تجھ کو ایک اچھے ملک میں لیے جاتا ہے۔ وہ پانی کی ندیوں اور ایسے چشموں اور سوتوں کا ملک ہے جو وادیوں اور پہاڑوں سے پھوٹ کر نکلتے ہیں۔ وہ ایسا ملک ہے جہاں گیہوں اور جو اور انگور اور انجیر کے درخت اور انار ہوتے ہیں۔ وہ ایسا ملک ہے جہاں روغندار زیتون اور شہد بھی ہے۔ اس ملک میں تجھ کو روٹی بافرات ملے گی اور تجھ کو کسی چیز کی کمی نہ ہوگی، کیونکہ اس ملک کے پتھر بھی لوہا ہیں، اور وہاں کے پہاڑوں سے تو تانبا کھود کر نکال سکے گا، اور تو کھائے گا اور سیر ہوگا، اور اس اچھے ملک کے لیے جسے خداوند تیرا خدا تجھ کو دیتا ہے اس کا شکر بجا لائے گا۔ سو خبردار رہنا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تو خداوند اپنے خدا کو بھول کر اس کے فرمانوں اور حکموں اور آئین کو جن کو آج میں تجھ کو سناتا ہوں ماننا چھوڑ دے۔ ایسا نہ ہو کہ جب تو کھا کر سیر ہو اور خوشنما گھر بنا کر ان میں رہنے لگے، اور تیرے گائے بیل کے گلے اور بھیڑ بکریاں بڑھ جائیں، اور تیرے پاس چاندی اور سونا اور مال بکثرت ہو جائے، تو تیرے دل میں غرور سمائے اور تو خداوند اپنے خدا کو بھول جائے جو تجھ کو ملک مصر یعنی غلامی کے گھر سے نکال لایا ہے، اور ایسے وسیع اور ہولناک بیابان میں تیرا رہبر ہوا جہاں جلانے والے سانپ اور بچھو تھے، اور جہاں کی زمین بغیر پانی کے سوکھی پڑی تھی، وہاں اس نے تیرے لیے چکمک کی چٹان سے پانی نکالا، اور تجھ کو بیابان میں وہ من کھلایا جسے تیرے باپ دادا جانتے بھی نہ تھے، تاکہ تجھ کو عاجز کرے اور تیری آزمائش کر کے آخر میں تیرا بھلا کرے۔ اور ایسا نہ ہو کہ تو اپنے دل میں کہنے لگے کہ میری ہی طاقت اور ہاتھ کے زور سے مجھ کو یہ دولت نصیب ہوئی ہے، بلکہ تو خداوند اپنے خدا کو یاد رکھنا، کیونکہ وہی تجھ کو دولت حاصل کرنے کی
قوت اس لیے دیتا ہے کہ اپنے اس عہد کو جس کی قسم اس نے تیرے باپ دادا سے کھائی تھی قائم رکھے، جیسا آج کے دن ظاہر ہے۔ اور اگر تو کبھی خداوند اپنے خدا کو بھولے اور معبودوں کا پیرو بن کر ان کی عبادت اور پرستش کرے، تو میں آج کے دن تم کو آگاہ کیے دیتا ہوں کہ تم ضرور ہی نیست ہو جاؤ گے۔ جن قوموں کو خداوند تمہارے سامنے ہلاک کرنے کو ہے، انہی کی طرح تم بھی خداوند اپنے خدا کی بات نہ ماننے کے سبب سے ہلاک ہو جاؤ گے۔ سن لے اے اسرائیل، آج تجھے یردن پار اس لیے جانا ہے کہ تو ایسی قوموں پر جو تجھ سے بڑی اور زور آور ہیں، اور ایسے بڑے شہروں پر جن کی فصیلیں آسمان سے باتیں کرتی ہیں قبضہ کرے۔ وہاں اناکیم کی اولاد ہیں جو بڑے بڑے اور قد آور لوگ ہیں، تجھے ان کا حال معلوم ہے، اور تو نے ان کی بابت یہ کہتے سنا ہے کہ بنی اناک کا مقابلہ کون کر سکتا ہے۔ پس تو آج کے دن جان لے کہ خداوند تیرا خدا تیرے آگے آگے بھسم کرنے والی آگ کی طرح پار جا رہا ہے۔ وہ ان کو فنا کرے گا اور وہ ان کو تیرے آگے پست کرے گا، ایسا کہ تو ان کو نکال کر جلد ہلاک کر ڈالے گا، جیسا خداوند نے تجھ سے کہا ہے۔ اور جب خداوند تیرا خدا ان کو تیرے آگے سے نکال چکے تو اپنے دل میں یہ نہ کہنا کہ میری صداقت کے سبب سے خداوند مجھے اس ملک پر قبضہ کرنے کو یہاں لایا، کیونکہ فی الواقعہ ان کی شرارت کے سبب سے خداوند ان قوموں کو تیرے آگے سے نکالتا ہے۔ تو اپنی صداقت یا اپنے دل کی راستی کے سبب سے اس ملک پر قبضہ کرنے کو نہیں جا رہا ہے، بلکہ خداوند تیرا خدا ان قوموں کی شرارت کے باعث ان کو تیرے آگے سے خارج کرتا ہے، تاکہ یوں وہ اس وعدہ کو جس کی قسم اس نے تیرے باپ دادا ابراہم اور اسحاق اور یعقوب سے کھائی پورا کرے۔ غرض تو سمجھ لے کہ خداوند تیرا خدا تیری صداقت کے سبب سے یہ اچھا ملک تجھے قبضہ کرنے کے لیے نہیں دے رہا ہے، کیونکہ تو ایک گردن کش قوم ہے۔ اس بات کو یاد رکھ اور کبھی نہ بھول کہ تو نے خداوند اپنے خدا کو بیابان میں کس کس طرح غصہ دلایا، بلکہ جب سے تم ملک مصر سے نکلے ہو تب سے اس جگہ پہنچنے تک تم برابر خداوند سے بغاوت ہی کرتے رہے، اور حورب میں بھی تم نے خداوند کو غصہ دلایا۔ چنانچہ خداوند ناراض ہو کر تم کو نیست و نابود کرنا چاہتا تھا، جب میں پتھر کی دونوں لوہوں کو، یعنی اس عہد کی لوہوں کو جو خداوند نے تم سے باندھا تھا، لینے کو پہاڑ پر چڑھ گیا، تو میں 40 دن اور 40 رات وہیں پہاڑ پر رہا، اور نہ روٹی کھائی نہ پانی پیا۔ اور خداوند نے اپنے ہاتھ کی لکھی ہوئی پتھر کی دونوں لوہیں میرے سپرد کیں، اور ان پر وہی باتیں لکھی تھیں جو خداوند نے پہاڑ پر آگ کے بیچ میں سے مجمع کے دن تم سے کہی تھیں۔ اور 40 دن اور 40 رات کے بعد خداوند نے پتھر کی وہ دونوں لوہیں یعنی عہد کی لوہیں مجھ کو دیں، اور خداوند نے مجھ سے کہا، اٹھ کر جلد یہاں سے نیچے جا، کیونکہ تیرے لوگ جن کو تو مصر سے نکال لایا ہے بگڑ گئے ہیں۔ وہ اس راہ سے جس کا میں نے ان کو حکم دیا جلد برگشتہ ہو گئے، اور اپنے لیے ایک مورت ڈھال کر بنا لی ہے۔ اور خداوند نے مجھ سے یہ بھی کہا کہ میں نے ان لوگوں کو دیکھ لیا، یہ گردن کش لوگ ہیں، سو اب تو مجھے ان کو ہلاک کرنے دے، تاکہ میں ان کا نام صفحہ روزگار سے مٹا ڈالوں، اور میں تجھ سے ایک قوم جو ان سے زور آور اور بڑی ہو بناؤں گا۔ تب میں الٹا پھرا اور پہاڑ سے نیچے اترا، اور پہاڑ آگ سے دہک رہا تھا، اور عہد کی وہ دونوں لوہیں میرے دونوں ہاتھوں میں تھیں۔ اور میں نے دیکھا کہ تم نے خداوند اپنے خدا کا گناہ کیا، اور اپنے لیے ایک بچڑا ڈھال کر بنا لیا ہے، اور بہت جلد اس راہ سے جس کا حکم خداوند نے تم کو دیا تھا برگشتہ ہو گئے۔ تب میں نے ان دونوں لوہوں کو اپنے دونوں ہاتھوں سے لے کر پھینک دیا، اور تمہاری آنکھوں کے سامنے ان کو توڑ ڈالا۔ اور میں پہلے کی طرح 40 دن اور 40 رات خداوند کے آگے اوندا پڑا رہا، میں نے نہ روٹی کھائی نہ پانی پیا، کیونکہ تم سے بڑا گناہ سرزد ہوا تھا، اور خداوند کو غصہ دلانے کے لیے
تم نے وہ کام کیا جو اس کی نظر میں برا تھا، اور میں خداوند کے قہر اور غضب سے ڈر رہا تھا، کیونکہ وہ تم سے سخت ناراض ہو کر تم کو نیست و نابود کرنے کو تھا۔ لیکن خداوند نے اس بار بھی میری سن لی، اور خداوند ہارون سے ایسا غصہ تھا کہ اسے ہلاک کرنا چاہا، پر میں نے اس وقت ہارون کے لیے بھی دعا کی، اور میں نے تمہارے گناہ کو یعنی اس بچڑے کو جو تم نے بنایا تھا لے کر آگ میں جلایا، پھر اسے کوٹ کوٹ کر ایسا پیسا کہ وہ گرد کی مانند باریک ہو گیا، اور اس کی اس راکھ کو اس ندی میں جو پہاڑ سے نکل کر نیچے بہتی تھی ڈال دیا۔ اور تبیرہ اور مسا اور کبروت ہتاوا میں بھی تم نے خداوند کو غصہ دلایا، اور جب خداوند نے تم کو قادس برنی سے یہ کہہ کر روانہ کیا کہ جاؤ اور اس ملک پر جو میں نے تم کو دیا ہے قبضہ کرو، تو اس وقت بھی تم نے خداوند اپنے خدا کے حکم کو عدول کیا اور اس پر ایمان نہ لائے اور اس کی بات نہ مانی۔ جس دن سے میری تم سے واقفیت ہوئی ہے تم برابر خداوند سے سرکشی کرتے رہے ہو۔ سو وہ 40 دن اور 40 رات جو میں خداوند کے آگے اوندا پڑا رہا، اسی لیے پڑا رہا کیونکہ خداوند نے کہہ دیا تھا کہ وہ تم کو ہلاک کرے گا، اور میں نے خداوند سے یہ دعا کی کہ اے خداوند خدا، تو اپنی قوم اور اپنی میراث کے لوگوں کو جن کو تو نے اپنی قدرت سے نجات بخشی اور جن کو تو زور آور ہاتھ سے مصر سے نکال لایا، ہلاک نہ کر۔ اپنے خادموں ابراہم اور اسحاق اور یعقوب کو یاد فرما، اور اس قوم کی خودسری اور شرارت اور گناہ پر نظر نہ کر، تا ایسا نہ ہو کہ جس ملک سے تو ہم کو نکال لایا ہے وہاں کے لوگ کہنے لگیں کہ چونکہ خداوند اس ملک میں جس کا وعدہ اس نے ان سے کیا تھا پہنچا نہ سکا، اور چونکہ اسے ان سے نفرت بھی تھی، اس لیے وہ ان کو نکال لے گیا تاکہ ان کو بیابان میں ہلاک کر دے۔ آخر یہ لوگ تیری قوم اور تیری میراث ہیں جن کو تو اپنے بڑے زور اور بلند بازو سے نکال لایا ہے۔ پاک کلام کے پڑھے، سنے اور سمجھے جانے پر خداوند کی برکت ہو، آمین۔